لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی کتابوں سے لکھنے کی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ پہ لکھیے، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، ہم انشاءاللہ اس کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ایک یہ سوال ہے کہ جنات کہاں رہتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے، جنات کہاں رہتے ہیں؟ اس پر انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ دلائل کی روشنی میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جنات کہاں کہاں رہتے ہیں۔ آپ توجہ سے سن لیں، بڑی اہم بات ہے، معلوماتی بات ہے، معلوم رہنی چاہیے ہمیں، کیونکہ کئی بار یہ شریر بھی ہوتے ہیں جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، تو ان سے بچنے کا بھی مسئلہ ہو جائے گا، معلومات بھی حاصل ہو جائے گی۔ آپ سنیں کہ جنات کہاں کہاں رہتے ہیں۔ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہی ہیں اسی پر جنات بھی رہتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان میں رقم تراز ہے، اکثر و بیشتر جنات نجاست کی جگہوں پر ہوتے ہیں، مثلا کھجوروں کا جھنڈ، بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانہ۔ اسی وجہ سے غسل خانے اور اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ وغیرہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ عز و جل میں پلیدی اور شیطانوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 36 میں موجود ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے جلد 21 کے صفحہ 218 پر جو کچھ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاں جن اور ناپاک روحیں مرد و عورت احادیث سے ثابت ہیں اور وہ اکثر ناپاک موقعوں پر ہوتی ہیں، انہی سے پناہ کے لیے استنجا خانے جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا وارد ہوا، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کے جلد نمبر 4 کے صفحہ 203 کے حدیث نمبر 11983 میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پانی کا برتن لے گیا تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سنی۔ اس طرح کی آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کے پاس لوگوں کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سنی، اور اس سے پہلے میں نے ایسی آواز کسی کی زبان سے نہیں سنی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، میرے پاس مسلم جنات اور مشرک جنات آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں رہنے کی جگہ دے دوں، تو میں نے مسلمان جنوں کو ٹیلوں اور چٹانوں میں جگہ دے دی، اور مشرک جنوں کو پشت زمین یعنی گڑھوں، کھائیوں اور غاروں میں جگہ دے دی۔ یعنی دونوں کی الگ الگ جگہ کی تقسیم کاری ہو گئی کہ آپس میں رہ کر لڑے نہ، بلکہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے علاقوں میں رہیں، آپس میں لڑائی نہ ہو۔ آپ غور کیجئے کہ یہ مسلمان جن جو ہوتے ہیں وہ ٹیلوں اور چٹانوں میں بھی رہتے ہیں، مشرک جن جو ہوتے ہیں وہ گڑھوں، کھائیوں اور غاروں کے اندر وہ رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بل یعنی سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بل میں پیشاب کرنے سے ممانعت کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ بل جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ بل جو ہوتی زمین میں سوراخ جو ہوتی ہیں وہ بلوں میں پیشاب نہیں کرنی چاہیے،
کیوں؟ اس لیے کہ بلوں میں جو ہے نا یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، بلوں میں جنات رہتے ہیں، تو اب وہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں پر پیشاب کر دیے تو جنات کو تکلیف ہوتی ہے، پھر جنات ریئیکشن میں اس کو پھر ستانے لگتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، کئی بار آپ سنے ہوں گے کہ یہ فلاں جگہ پیشاب کر کے آیا تو اب یہ اناپ شناپ بک رہا ہے، یہ فلاں جگہ گیا تھا اناپ شناپ بک رہا ہے، فلاں جگہ سو گیا تھا اناپ شناپ بک رہا ہے، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کئی بار جنوں کو جانے انجانے میں آدمی پریشان کر دیتے ہیں، ان کو ستا ڈالتے ہیں، پھر وہ اس کے بدلے میں وہ بھی بدلہ لینے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، جنگل و بیابان میں جلدی استنجا وغیرہ نہ کریں، جلدی وہاں پر آپ بلوں میں پیشاب نہ کریں۔ تو ایسی جگہ جہاں جہاں آپ سن رہے کہ جنات کی جگہ ہے تو وہاں سے آپ احتیاط کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو پیش کیا نا، یہ سنن ابو داؤد کے کتاب الطہارت کے حدیث نمبر 69 ہے، جلد 1 ہے اور صفحہ 44 ہے۔ علامہ بدر الدین شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، عربیوں یعنی عرب کے رہنے والے دیہاتیوں کا بیان ہے کہ ہم کثیر لوگ ہوتے اور کہیں پڑاؤ کرتے تو ہمیں بہت سے خیمے اور لوگ دکھائی دیتے، مگر اچانک سب کچھ غائب ہو جاتا۔ ہمیں یقین ہے کہ دکھائی دینے والے وہ لوگ جنات ہیں۔ جی صحابہ کرام کو ایسے نظر بھی آئے۔ احکام المرجان فی احکام الجان کے صفحہ نمبر 26 میں یہ بات لکھی ہے۔ انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو عامر کہتے ہیں، جس کی جمع عمار ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا اور نہ کھانا۔ اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی ملا۔ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 2018 صفحہ نمبر 1126 میں یہ حدیث پاک ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ حدیث پاک ہمیں کتنی بڑی خبر دیتی ہے کہ ہم اگر اپنے کھانوں کو جنات سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو جنات کی رہائش سے بچانا چاہتے ہیں، تو جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ بسم اللہ پڑھ لیں۔ کھانا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھ لیں، تو آپ یوں بسم اللہ پڑھنے کی عادت اگر بنا لیے نا تو الحمدللہ آپ کا گھر اور آپ جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے گھروں سے گوشت کی چکنائی والا کپڑا یعنی دستی رومال نکال دو، یعنی دھویا کرو، اس لیے کہ یہ شریر جن کی جگہ ہے اور اس کی قیام گاہ ہے۔ گوشت کی چکنائی والا جو کپڑا ہوتا ہے نا، دستی رومال، وہ دھو لینا چاہیے، چونکہ وہ چکنائی والا جو رومال ہوتا ہے نا وہ بھی جنات کا، وہ بھی شریر جنات کا بسیرا ہے، تو پرہیز کرنی چاہیے۔ یہ بات فردوس الاخبار میں لکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرع میں رفع حاجت کرنے سے منع فرمایا، اور اس کی قرع کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی جھاڑی والی جگہ میں جائے تو گویا اپنے مکان میں ہے، حالانکہ وہ تمہارے بھائی جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ یعنی جھاڑیوں والے جگہ جو ہوتی ہے نا وہ بھی جنات کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ نے سن لیا کہ جنات کہاں کہاں رہتے ہیں، کون سی ان کی جگہ ہیں جہاں وہ رہائش کرتے ہیں۔ آپ سنیں، اس پہ آپ عمل کریں، اور جنات کی شرارتوں سے بچنے کے لیے جو احتیاطیں اس میں پیش ہوئی آپ اس پہ بھی عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تمام شریر جناتوں کے شرر سے محفوظ فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔